یا جب جمع ہوں گے تب اس مسئلے پر غور کریں گے. ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا تقاضا ہوا کسی چیز کے نظام الدین میں چلانے کا کہ یہ چیز چلنی چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے. تو انہوں نے مشورہ کیا. مشورے میں مولانا انعام صاحب دیکھیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولوی انعامی کہتے تھے، یا ان کو مولوی یوسف صاحب کہتے تھے، وہ ان کو مولوی انعام صاحب کہتے تھے. دونوں ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے، دونوں کلاس میٹ تھے، اور دونوں ساڑو بھی تھے، ساڑو بھائی. دونوں ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے مظاہر میں، شروع سے آخر تک ساتھ پڑھے ہوئے. تو ان کو مولوی یوسف صاحب کہتے تھے، وہ ان کو مولوی انعام صاحب کہتے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں مولوی انعام کی رائے کو اپنی رائے کرتے ہیں مولانا یوسف صاحب. سارے بیانات تو یہ کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں. ان حضرت کا تو کبھی کوئی نظام الدین میں بیان مولانا صاحب کے زمانے میں کس نے سنا ہے مولانا انعام صاحب کا بیان؟ بتائیے نا. ارے بھائی پرانے سے پوچھو. یہ ساری گڑبڑ جتنی ہو رہی ہے نا، یہ سب 1965 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے، ڈیٹ آف برتھ سے ہو رہی ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سن لیجئے. فرمایا کرتے تھے کہ کسی کام کے سے سنا ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کے الفاظ میں سناؤں، کیونکہ ان کے الفاظ ان کے نہیں ہیں، ان کے الفاظ ڈرگس کا پی تھے وہ. تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی کام کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ نئیوں کو پرانوں کے اعتماد سے اعتماد ہٹا دیا جائے. پھر وہ دبے کسی تحریک کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے نئیوں کو اس کے پرانوں سے بے اعتماد کر دیا جائے، کہ نئیوں کو پرانوں کا اعتماد ہٹ جائے، اور وہ اس طرح دبے پاؤں اپنے راستے سے سرک جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے. 2 مہینے لگا کے آ کے ایک لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے پرانے نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے، ان کو ہٹاؤ تاکہ ہم نظام الدین کی ترتیب چلائیں. 2 مہینے 2 مرتبہ لگا لیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں 1 مرتبہ کرو تو حاجی، اور 2 مرتبہ کرو تو الحاج. 2 مرتبہ حج کر لو تو الحاج، 3 مرتبہ کرو تو مد کے ساتھ الحاج. تو اگر 3 مرتبہ اس نے 2 مہینے لگا لیے نظام الدین میں، تو وہ الحاج ہے تبلیغ کا. اسے سب معلوم ہے، صفا مروہ بنا مزدلفہ رمی جمرات سب معلوم ہے اسے. تو یہ 2-3 مرتبہ 2 مہینے لگا کے آ کے کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کے پرانے نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے. نظام الدین کی ترتیب چلانے کے لیے ان پرانوں کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ ہم نئے جو ہیں وہ نظام الدین کی ترتیب چلا رہے ہیں. چلائیں میرے بھائی. نظام الدین کی ترتیب کس کو نظام الدین کی ترتیب کہتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب وہ ہے جو مولانا الیاس صاحب نے، مولانا یوسف صاحب نے، مولانا انعام صاحب نے چلائی ہے، وہ ہے نظام الدین کی ترتیب. اور 50 سال سے یہ داڑیاں سفید ہو گئیں، تو اب تک کس کی ترتیب چلائی؟ اب تک وہی ترتیب چلائی جو مولانا الیاس صاحب کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مولانا یوسف صاحب کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور سمجھداری کے زمانے میں سنا ہے، کوئی بچپن میں نہیں سنا ہے، اور کالج کے زمانے میں سنا ہے، کوئی بیوقوفی کی طرح سے جا کے علم نہیں اٹھا لیا ہے. سنا ہے، سمجھا ہے. مولانا یوسف صاحب کو سنا ہے، مولانا انعام صاحب کو سفر حضر میں ساتھ رہے ہیں. تو میں ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ یہ 3 مہینے میں تو انہوں نے نظام الدین کی ترتیب سمجھ لی، اور مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، انہوں نے 50 سال میں نہیں سمجھی.
50 साल से ऊपर हो गए इनको निजामुद्दीन में रहते हुए। मौलाना याकूब साहब को, मौलाना इब्राहिम साहब को, मौलाना क्या नाम है, अहमद लाट साहब को, इन सबको 50 साल से ऊपर हो गए निजामुद्दीन में रहते हुए। तो 50 साल से इन्होंने क्या भाड़ फांका वहाँ पता नहीं, इनको न समझी नहीं। इन्होंने 3 मरतबा 2 महीने लगा के वो समझ लिया जो मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना याकूब साहब और मौलाना अहमद लाट साहब ने 50 साल में नहीं समझा। अब बताइए इनकी समझ का क्या है भरोसा है। तो ये अपनी समझ पर एतमाद। देखो ये मौलाना इलियास साहब तो जो समझ में आया उसको इस्तिदराज कह रहे हैं, और ये 2 मरतबा 2 महीने लगा के कहता है मैंने समझा है। ये जितने पुराने हैं ना जिनकी दाढ़ियां तबलीग में सफेद हुई हैं, इन्होंने किसी ने नहीं समझा। निजामुद्दीन की तरतीब ये नहीं चलाते। तो भाई निजामुद्दीन की तरतीब वो है जो इन 3 बुजुर्गों के जमाने की है। तो मैं क्या कह रहा था, कहीं से कहीं निकल गया मैं। हाँ, मौलाना साहब बुलाते थे, मौलाना इनाम साहब को बुलाते थे, मौलाना इनाम बुलाओ, मौलाना इनाम बुलाओ, और उसके बाद ये शहजादे की तरह आते थे। हम सोचते थे कि ये मौलाना साहब के ज़माने में कभी किसी ने उनका बयान, मौलाना इनाम साहब का बयान निज़ामुद्दीन में किसी ने सुना है? हमारे जो पुराने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, कुछ नहीं बोलते ये। वो मौलाना यूसुफ साहब इनके बगैर कोई मशवरा नहीं करते। तो इस तरह उन लोगों, तो मैं इस पर कह रहा था कि बाज़ लोगों ने ये कहा कि भाई ये तहरीर याद नहीं आई, इतने बरसों के बाद याद आई है, तो ये कहाँ छप गई थी? छुपी नहीं थी, वो अमल में थी। वो छुपी नहीं थी, वो अमल में थी। जो चीज़ अमल में है उसको उसकी ज़रूरत क्या है बताने की कि भाई ये करो? वो तो कर ही रहा है बेचारा। और इतना पाबंद थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। जब कोई अहम मसला पेश आता था, कोई उसूली चीज़ आती थी, तो मौलाना साहब फरमाते थे कि भाई हमारे कुछ मशवरे वाले हिजाज में हैं, हमारे कुछ मशवरे वाले हिजाज में हैं, कुछ मशवरे वाले हमारे रायबिंड में हैं, कुछ मशवरे वाले हमारे टोंगी में हैं। हम सब जब जमा होंगे तो इस मसले पर हम गौर करके तय करेंगे। जो रोज़मर्रा के उमूर होते थे वो इन हजरात के मशवरे से होते थे जो वहाँ मौजूद हैं, और जो ऐसे अहम मसाइल पेश आते थे कि जो उसूली और बुनियादी होते थे, तो मौलाना यूसुफ साहब का जवाब ये होता था कि हमारे कुछ मशवरे वाले हिजाज मुक़द्दस में हैं, कुछ हमारे मशवरे वाले रायविंड में हैं, और कुछ हमारे मशवरे वाले टोंगी में हैं। हम सब जब जमा होंगे तो इस मसले पर उस वक्त गौर करके तय करेंगे। हिजाज मुक़द्दस में कौन थे? मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उस ज़माने में हिजाज मुक़द्दस में थे। और रायविंड में हाजी अब्दुल वहाब साहब, हाजी बाबू बशीर साहब और खुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के थे। खुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ही कारों में हमेशा मौलाना इलियास साहब का सफ़र जब भी इज्तिमात में होता था तो खुरैशी साहब की कार में होता था, और वही चलाते थे कार। उस ज़माने में कार होती किसके पास थी? कार होती किसके पास थी उस ज़माने में? तो ये थे वहाँ। और उधर भाई हाजी अब्दुल मुक़ीस साहब, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब खुलनवी, ये हजरात थे। तो फरमाया करते थे मौलाना यूसुफ साहब, हम सब जमा होंगे, हज में जमा होंगे या जब जमा होंगे तब इस मसले पर गौर करेंगे। एक मरतबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह पर बड़ा तकाजा हुआ किसी चीज़ के निज़ामुद्दीन में चलाने का, कि ये चीज़ चलनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो उन्होंने मशवरा किया। मशवरे में मौलाना इनाम साहब, देखिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं मौलवी इनाम ही कहते थे, ये उनको मौलवी यूसुफ साहब कहते थे, वो उनको मौलवी इनाम साहब कहते थे। दोनों साथ के पढ़े हुए थे, दोनों क्लासमेट थे, और दोनों साड़ू भी थे, साड़ू भाई, दोनों साथ के पढ़े हुए थे मज़ाहिर में, शुरू से आखिर तक साथ पढ़े हुए। तो उनको मौलवी यूसुफ साहब कहते थे, वो उनको मौलवी इनाम साहब कहते थे। तो
فرمایا کرتے تھے کہ میں مولوی انعام کی رائے کو اپنی رائے بیان کرتے تو ہمیشہ اسے گشت سے شروع کرتے. تو گشت میں حرکت ہے, سحر روزہ میں حرکت ہے, چلے میں حرکت ہے, 4 مہینوں میں حرکت ہے. جو بھی کام کا آپ جز لیں گے تو اس میں حرکت دی گئی امت کو. یہ ایک بڑی خصوصیت ہے جو اللہ نے ان پر کھولی کہ امت کو جمود سے نکالو, ان کو حرکت پر ڈالو. جو جتنی حرکت کر سکتا ہے اس سے اتنی حرکت کراؤ. 3 دن دے سکتا ہے اسے 3 دن کی حرکت کراؤ. 3 چلے دے سکتا ہے 3 چلے کی حرکت کراؤ. دنیا کے کناروں تک جا سکتا ہے کناروں تک دنیا کے بھیجو. پیدل جماعتوں میں جاتا ہے پیدل چلاؤ. یہ ایک خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو اللہ نے کھولی وہ اجتماعیت. ایک نقل حقت, دوسرے اجتماعیت, کہ ہمارا کام کوئی فرد نہیں کرے گا, ہر کام جماعت بنا کر کرو. بنیاد فرد پر رکھی نہیں گئی. ہر کام کے لیے یہ ترتیب جو بتائی گئی, ہمارے کام کی ترتیب, وہ یہ ترتیب بتائی گئی کہ ہر کام کو جماعت بنا کر کرو. گشت کرو جماعت بنا کر, 3 دن میں جاؤ جماعت بنا کر, چلے میں جاؤ جماعت بنا کر. تو ہر کام میں جماعت بنا کر کرو, اپنے ساتھ جماعت بناؤ. اس کا ہی آخری جو اس کی آخری شکل جو ہے وہ مسجد کی جماعت ہے کہ مسجد کی جماعت کے 5 کام جماعت بنا کر ہیں, سوائے گھر کی تعلیم کے باقی سارے کام جو ہیں وہ جماعت بنا کر ہیں. 2.5 گھنٹے لگاؤ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ, ملاقاتیں کرو. گشتوں میں جاؤ, پہلا گشت دوسرا گشت جماعت بناؤ. سحر روزہ چلا 3 چلے ہر چیز جماعت بنا کر. اور یہ ایک اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو بہت دور رس نظر عطا فرمائی تھی, اور صحبت بھی ان کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ملی تھی. کئی مرتبہ خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ سفروں میں ان کے ساتھ رہا, اور ان کی ترجمانی کی سعادت اللہ نے مجھے نصیب فرمائی کہ جن دنوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور خود بیان نہیں کر سکتے تھے, تو مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, یہ دونوں, ان میں سے کسی کو بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں دیکھو, یہ لب پہ یوں انگلی سے اشارہ کر کے یوں اشارہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے منہ پر کان لگا کر میری بات سنو. چنانچہ ان میں سے کوئی اپنا کان ان کے منہ پر لگا کر 2-4 جملے نقاہت, کمزوری, بیماری کی وجہ سے 2-4 جملے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, اور اسی کو یہ حضرات کبھی مولانا علی میاں صاحب ہوتے تھے, کبھی مولانا منظور صاحب ہوتے تھے, تو وہ حضرت کے ان جملوں کو, حضرت کی جملے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور الفاظ بھی اتنے دقیق ہوتے تھے کہ بڑا مشکل ہوتا تھا اسے سمجھنا, تو اس کو سمجھاتے تھے. تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ان کی سعادت, ان کی ترجمانی کی سعادت نصیب فرمائی, اس کو میں اپنے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں. سرمایہ, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو مولانا علی میاں صاحب کو اللہ نے بڑی دور رس نظر دی تھی. تو ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے کہ میرا یہ امت پر سے اعتماد ہٹ گیا تھا کہ اب امت میں کسی اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. یہ میرا اعتماد ہٹ گیا تھا کہ اب امت میں کسی بھی یہ اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت امت میں باقی نہیں رہی. جب میں
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلا اور اس کام کو میں نے دیکھا تو میرا یہ اعتماد بحال ہو گیا. یہ اعتماد پھر واپس لوٹ آیا کہ نہیں، امت میں آج بھی اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی ہے. میرے اس اعتماد کو اس کام نے بحال کیا، ورنہ میرا